نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج قسط نمبر 14 عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور پہلی جو قسط تھی اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے اس کا منکر کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج ہم قسط نمبر اس حوالے سے 2 ہے، اور اس کا یعنی پارٹ 2 ہے، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہنا، بندہ کہنا، انسان کہنا، یہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا اور آج کل وہابیت دیوبندیوں کا شعار کی نشانی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے 3 چیزیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی جو بشریت ہے قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسری چیز بیان کریں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہنا، بندہ کہنا، یہ وہابیت دیوبندیوں کی اور مشرکین عرب کا طریقہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال بشر ہیں، یہ اگلے قسط یعنی اگلے پارٹ تیسرے پارٹ میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کرتے گے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کی کل 19 آیات ایسی ہیں جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سے 15 آیات ایسی ہیں جس میں مشرکین عرب کے اقوال کو حکایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنا جیسا بشر کہتے تھے۔ اب 4 آیات ایسی ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو بشر کہا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو بشر کہا ہے۔ اب جیسے کہ آپ سورہ مومنون میں ارشاد ربانی ہے کہ فقالوا نؤمن لبشرین مثلنا، اب یہاں پر مشرکین عرب کا قول نقل کیا گیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مثل بشر کہتے تھے۔ اس طرح سورہ شورا میں ارشاد ربانی ما انت الا بشر مثلنا، اس طرح سورہ یاسین میں ارشاد ربانی قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ دیکھو ان تمام آیات میں جو مشرکین عرب تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اب وابی دیوبندی اعتراض کر دیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود کو بشر کہا ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے خود کو بشر کہا ہے۔ اب اس حوالے سے ہم وہابیت دیوبندیوں کو کہیں گے اور کتابیں پڑھ لو، مفسرین کو پڑھ لو، مفسرین نے اس کے حوالے سے کیا لکھا ہے، تفسیر قرطبی پڑھ لو ای لست بملک بل انا من بنی آدم قال الحسن علمہ اللہ التواضع، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں بنی آدم میں سے ہوں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو عاجزی اور انکساری کی تعلیم دی۔ اس طرح آپ تفسیر سلامی پڑھ لو، جس طرح مولا علی قاری نے انوار القرآن میں واسرار الفرقان میں یہ لکھا ہے، اور دیگر تمام اکابرین علیہ سنت نے اس بات کے بارے سے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بطور عاجزی اور انکساری کے اس طرح کی بات کہی۔ اب وابی دیوبندیوں کی دلیل سنو بھائی، کہ یہ وابی دیوبندی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، تو ان کی جو دلیل ہے وہ ہے بھائی شمال ترمذی اور مشکاہ شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فرمان ہے کہ کان بشرا من البشر، کہ نبی کریم علیہ السلام انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یعنی بشر تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عائشہ بھی حضور علیہ السلام کو بشر کہا کرتی تھی۔ بھائی پہلی بات یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود کو بشر فرمایا، خود کو بشر کہا، یا صحابہ کو آپ علیہ السلام نے اپنا بھائی فرمایا ہے، یا صحابہ کو اپنا بھائی فرمایا، یا پھر کسی صحابی نے احکام بیان کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بشر کہا، یہ کوئی بات ہے۔ لیکن اپنے محاورے میں عام گفتگو میں نبی کریم علیہ السلام کو بشر کہنا یا بھائی کہنا یہ درست نہیں ہے، اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید اس سے منع کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، پارہ نمبر 18 سورہ نور میں ارشاد ربانی رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب اس کے تحت آپ تفسیر بیضاوی پڑھ لیں اور تفسیر خازن پڑھ لیں، سب میں موجود ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہے لوگوں میرے حبیب کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ تعظیم و توقیر کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا امام المرسلین کہو۔ تو اس طرح کے نبی کریم علیہ السلام کو نام لے کر، حضور کا نام مبارک ہے محمد نام لے کر بھی پکارنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ تو جب نام لے کر پکارنا منع ہے تو حضور علیہ السلام کو بشر کرنا، اپنے جیسا بشر کرنا اور بڑا بھائی کی طرح تعظیم کرو جس طرح وابی دیوبندی کہتے رہتے ہیں، یہ تو ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح تقویۃ الایمان میں تقویۃ الایمان اس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسماعیل دہلوی نے لکھی، تو اس میں کہا کہ نبی کی اس طرح تعظیم کرو جس طرح تم اپنے بڑے بھائی کرتے ہو۔ اب یہ وہابی دیوبندی جو نا، ان کا عقیدہ ایک ہی ہے، ایک پیٹی پائی ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے جو وہابیوں کے عقائد ہیں ان کا دفاع دیوبندی کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی جو اسماعیل دہلوی اس نے کون سی بری بات کہہ دی، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر کہہ دیا تو کوئی حج تھوڑی ہے، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا، یہ بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کو اپنا بھائی کہا، ترمذی میں موجود ہے، مولا علی کو اپنا بھائی کہا۔ تو کیا ہے او بھائی، یہ وہابیت بندوں کی جو عقل ہے نا، ایک کھوپڑی خراب ہو چکی ہے، اور ان کا جو میدا یہ خراب ہے، ان وہابیت بندوں کا میدا درست کر رہے ہیں۔ جس طرح رافضی شیعوں کا دل خراب ہے نا، ان کے دل میں درد ہوتا ہے، ان کا بھی ہم نے علاج کیا تھا افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے۔ تو ان وہابیت بندیوں کا میدا خراب ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر پکارنا منع ہے، تو حضور علیہ السلام کو بشر کہنا اور بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنا یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔
تو اس طرح کی بیوقوفانہ بات کرتے رہتے ہیں، بیوقوفانہ باتیں کرتے رہتے ہیں وابی دیوبندی. تو لہٰذا محاورے کے طور پر عام گفتگو میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنا جیسا بشر کہنا، اس طرح کہنا بڑے بھائی کی طرح، یہ درست نہیں ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے. فتاوی ہدیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وَلَوْ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ الرَّجُلُ